نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن حکیم سے اس بارے میں مطالعہ کریں گے کہ مصائب و آلام کیوں کر آتے ہیں اور ایسی صورت میں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ تو سورہ حدید کی آیت نمبر 22 اور 23 آپ کے سامنے ہیں۔ فرمایا گیا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہاری اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب یعنی نوشتہ تقدیر میں لکھنا رکھا ہو۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ جو کچھ بھی تمہیں نقصان ہو، جو کچھ تم سے فوت ہو جائے، جو کچھ تم سے کھو جائے، تم اس پر تأسو یعنی مایوس نہ ہو، تم اس پر دل شکستہ نہ ہو۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر تم پھول نہ جاؤ۔ واللہ لا یحب، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ کیسے لوگوں سے؟ کل مختال فخور، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں۔ تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مصیبت بھی زمین میں یا ہم پر نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی ایک نوشتہ تقدیر میں، ہمارے مقدر میں اللہ نے اس کو کتاب میں لکھ رکھا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اب زمین پر نازل ہونے والی مصیبتوں میں سیلاب ہیں، زلزلے ہیں، طوفان، وبائیں، خشک سالیاں، قحط، جو اجتماعی مصائب ہوتے ہیں ان کا ذکر ہے، اور انفرادی دکھ، غم، بیماریاں، تنگ دستی، بھوک پیاس، خوف و خطر، زخم، چوٹ، جانی مالی نقصانات، تجارت کا گھاٹا، اپنوں کی موت، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اور یہ خبر تمہیں کیوں دی گئی کہ یہ سب پہلے سے لکھ رکھا ہے اور یہ طے ہے، تاکہ تم یقین رکھو کہ تمہیں جو پہنچا وہ ٹلنے والا نہ تھا، اور جو نہ ملا وہ مل نہ سکتا تھا، تاکہ یہ نہ ہو کہ انسان کسی نقصان پر بس افسوس کرتا رہے اور پچھتاتا رہے کہ اگر میں اس وقت یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو میں فلاں نقصان سے بچ جاتا۔ ایسے پچھتاوے بعض اوقات زندگی کا روگ بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ اور اس کے فیصلوں پر ایمان مضبوط ہو تو وہ اپنے بڑے سے بڑے نقصان کو بھی یہ کہہ کر بھلا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے حق میں ایسا ہی منظور تھا، اور اس چیز کے میرے ہاتھ سے نکل جانے میں ہی میری خیر تھی، کیونکہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس کی مثال ہمیں سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں ملتی ہے کہ بظاہر ایک چیز جو مصیبت نظر آتی ہے وہ اللہ کی مشیت میں انسان کے لیے اس میں خیر چھپی ہوتی ہے، تو ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی لیے مصائب کے وقت صبر و شکر اور تحمل سے برداشت کیا جائے اور اللہ سے اجر کی امید رکھی جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ غلبہ و مال و دولت عطا فرمائے تو اس میں غرور و تکبر نہ کیا جائے کہ انسان پھول جائے اور اللہ کو بھول جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں۔ تو بڑائی، جب مصائب اور آلام نازل ہوتے ہیں تو بڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ نمرود کی بڑائی کو اللہ نے ایک مچھر سے ختم کیا تھا، ابراہا کے لشکر کو ابابیلوں سے، اور جب انسان چھوٹے سے کیڑے، نہ نظر آنے والے کیڑے کے سامنے ٹوٹ ہار جاتا ہے اور بے بسی کی تصویر بن جاتا ہے، پھر بڑائی نہیں رہتی، بڑائی پھر ختم ہو جاتی ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہی بات سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 میں فرمائی گئی، مَا أَصَابَ مِن مُصِیبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ دیکھیں یہاں فرمایا گیا
جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے، اور اللہ کا اذن کسی نہ کسی مصلحت کی بنا پر ہوتا ہے جسے نہ انسان جانتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ تو مصائب و آلام اللہ کے اذن سے آتے ہیں اور اللہ کے اذن سے ہی ٹلتے ہیں۔ یہی بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نہ مصائب خود آ جاتے ہیں اور نہ دنیا میں کسی کی یہ طاقت ہے کہ اپنے اختیار سے جس پر جو مصیبت چاہے نازل کر دے۔ یہ تو سراسر اللہ کے اذن پر موقوف ہے کہ کسی پر کوئی مصیبت نازل ہونے دے یا نہ دے، اور مصائب کے ہجوم میں اللہ پر ایمان انسان کو راہ راست پر قائم رکھتا ہے اور اس کے قدم ڈگمگانے نہیں دیتا۔ کوئی مصیبت اگر کافر کے لیے سزا ہے اور پکڑ ہے تو مومن کے لیے وہ آزمائش ہوتی ہے اور اس کے لیے اجر کا باعث بنتی ہے۔ یہدی قلبہ، یعنی بعض اوقات انہی مصائب کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے۔ جو خوشیوں میں خوشحالیوں میں رب کی طرف نہ پلٹیں وہ آزمائشوں میں پلٹ آتے ہیں۔ بچوں کے کھلونے کی مثال آپ لے لیں، والدین بچے کو کھلونا لے کے دیتے ہیں کہ وہ ان سے کھیلے گا تو خوش ہوگا اور والدین سے زیادہ محبت کرے گا۔ اب بچہ اگر والدین کے بجائے کھلونے سے زیادہ محبت شروع کر لے تو والدین وہ کھلونا چھپا دیتے ہیں کہ میری طرف توجہ کرو، ہماری طرف توجہ کرو، تم تو کھلونے میں اتنے محو ہو گئے ہو کہ ہماری طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بعض اوقات نعمتیں چھین لیتا ہے، مصائب لے آتا ہے، آزمائشیں لے آتا ہے تاکہ انسان اس کی طرف رجوع کرے، اور یہ اس میں ایک بڑی حکمت ہے مصائب و آلام کے نازل کیے جانے میں، جو اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں۔ اور یہ بات ہماری تقدیر پر ایمان کا ایک حصہ ہے، کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لاتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت 51 ہے، کُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ان سے کہو کہ ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی الا مگر ما كتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ ہوا مولانا، اللہ ہی ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہ تقدیر پر ایمان کا مفہوم یہی ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ ہمیں جو بھی خوشی یا غم، جو بھی برائی یا بھلائی، جو کچھ بھی ہمیں پہنچتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، جیسا کہ سورہ نجم میں آیا ہے کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، یعنی ہمیں ہنساتا بھی اللہ ہے، خوشیاں نعمتیں سب کچھ وہ عطا کرتا ہے، وَأَبْكَى، اور رلاتا بھی وہی ہے، یعنی مصائب و آلام، دکھ، پریشانیاں، یہ ساری بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ مومن کے معاملے میں تعجب ہے کہ اس کے سب کاموں میں خیر ہے، اور یہ مومن کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ اگر اسے کوئی نعمت اور آسانی نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اس میں اس کے لیے خیر ہے، اللہ اجر لکھتا ہے شکر پہ، اور اگر اسے تنگی پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، یعنی مصائب و آلام پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرتا ہے، تو اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ یعنی خوشیاں ہوں یا غم ہوں، ایمان والے کے لیے سب اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہوتا ہے، کیونکہ وہ نعمتوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، تو اللہ اس کے لیے اس کو، ان نعمتوں کو بھی اللہ اس کے لیے اجر کا باعث بناتا ہے، اور مصائب و آلام آتے ہیں تو اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جب کسی مسلمان کو کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی کوئی کم تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ ہم اس بارے میں جانتے ہیں قرآن حکیم سے کہ مصائب و آلام کیوں آتے ہیں۔ سورہ نساء میں ہمیں اس کا جواب ملتا ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور تجھ پر جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ سورہ شورا میں بھی یہی بات فرمائی گئی، وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، تم لوگوں پر جو مصیبت بھی آتی ہے تو ان اعمال کے بدولت آتی ہے، اس بدعمالی کے سبب سے ہی آتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، یعنی جو اعمال تمہارے ہاتھوں نے کمائے ہوتے ہیں، جو کچھ تمہارے ہاتھ کمائی کرتے ہیں اس کی وجہ سے آتی ہے، جو برے اعمال ہوتے ہیں ان کی وجہ سے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سے قصوروں سے اللہ تعالیٰ ایسے ہی درگزر فرما جاتا ہے۔ اور ایسی صورتحال میں ایک عمومی رویہ ہوتا ہے ناشکرے لوگوں کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ سورہ شورا میں اس کا جواب ہمیں ملتا ہے، وَإِنَّا
इज़ा अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन फरिहा बिहा, इंसान का हाल ये है कि जब उसे हम अपनी रहमत का मजा चखाते हैं, फरिहा बिहा तो उस पर फूल जाता है। व इन तुसिबहुम सय्यअतुन बिमा क़द्दमत अयदीहिम, और अगर उसके अपने हाथों का किया धरा, अपने हाथों से जो उसने भेजा है उसकी वजह से अगर वो किसी मुसीबत की शक्ल में उस पर उलट पड़ता है, फ़इन्नल इंसान कफूर, तो सख्त नाशुक्रा बन जाता है। लेकिन अहले ईमान जो होते हैं उनका ये रवैया नहीं होता, वो मसाइब में, आलाम में, मुश्किलात में सब्र करते हैं, तो अल्लाह ताला उन आजमाइशों में उनको सिले में बहुत बड़ा अजर अता फरमाता है। और जब अल्लाह ताला उनको नेमतें अता फरमाता है, अपनी रहमत करता है उन पे, तो वो उस पर फूलते नहीं हैं बल्कि अल्लाह ताला के मजीद शुक्रगुजार हो जाते हैं। अब चूंकि बदआमालियों और जुल्म के बायस मुसीबतें आती हैं, तो इसका इलाज तौबा और इस्तिग़फ़ार भी है, जैसा सूरह अनफाल में फरमाया गया, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून, कि अल्लाह का ये कायदा नहीं है कि लोग इस्तिग़फ़ार कर रहे हों और अल्लाह उनको अजाब दे दे। सूरह अनफाल में हमें ऐसे फितने का, ऐसी आजमाइश का जिक्र मिलता है कि जिसकी शामत मखसूस तौर पर उन लोगों तक महदूद नहीं रहती जो गुनाहगार होते हैं। तो उससे बचने का क्या तरीका है? फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, ईमान लाने वालों, अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो। इस्तजीबू यानी जवाब दो। इज़ा दआकुम, जबकि रसूल तुम्हें उस चीज की तरफ बुलाए, लिमा युहयीकुम, जो तुम्हें जिंदगी बख्शने वाली है। वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून, और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल है और उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। लब्बैक कहो यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो दावत है उस पर इस्तजीबू, उसका जवाब दो। और इस तरह यही वो तरीका है, इस्लाह करो, अल्लाह की तरफ बुला के, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करके, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते की तरफ दावत दे के। ये वो जरिया है वत्तकू फितनतन, उस फितना से बचने का, यानी वत्तकू फितनतन, और बचो उस फितने से, ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, जिसकी शामत मखसूस तौर पे सिर्फ उन्हीं लोगों तक महदूद न रहेगी जिन्होंने तुम में से गुनाह किया हो। वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और जान रखो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। तो ऐसी फितने, ऐसी आजमाइशें, ऐसी बलाएं जो इस तरह आम हो कि जो हर एक को मुतासिर कर रही हों, उनसे बचने का तरीका यह है कि इस्लाह की जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दावत पर लब्बैक कहा जाए, उसका जरिया बस यही है। हदीस मुबारका में आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खास लोगों के गुनाहों की वजह से आम लोगों को अल्लाह ताला अजाब नहीं करता। हाँ, अगर वो कोई बुराई देखें और इसके मिटाने पर कादिर हूं, फिर भी इस खिलाफ शरा काम को न रोकें, तो अल्लाह ताला सबको अजाब करता है। और एक और हदीस में है कि या तो तुम अच्छी बातों का हुक्म दो और बुरी बातों से मना करते रहो, या अल्लाह ताला तुम पर अपने पास से कोई आम अजाब नाजिल फरमाएगा। ये मुस्नद अहमद की अहादीस मुबारका है। एक और हदीस मुबारका में है कि जब मेरी उम्मत में गुनाह जाहिर होंगे तो अल्लाह ताला अपना आम अजाब भेजेगा। हजरत उम्मे सलमा ने दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह, इनमें तो नेक लोग भी होंगे। आपने फरमाया क्यों नहीं? पूछा फिर वो लोग क्या करेंगे? आपने फरमाया इन्हें भी वही पहुंचेगा जो औरों को पहुंचा, और फिर इन्हें अल्लाह की मगफरत और रजामंदी मिलेगी, यानी आखिरत में। मुतअद्दिद अहादीस सहीहा से साबित है कि जब किसी कौम में अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा सरअंजाम न दिया जाए तो अल्लाह ताला उस पर हमागीर अजाब भेजता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक खुतबा में फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आपने फरमाया, जब लोग किसी जालिम को देखें और जुल्म से उसका हाथ न रोकें तो करीब है कि अल्लाह ताला इन सब पर अपना अजाब आम कर दे। मसलन एक मुसलमान जाती तौर पे गुनाहों से बचकर भी रहता है, नेकी के कामों में भी हिस्सा लेता है, सदका खैरात नमाज रोजा सब करता है, लेकिन अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम नहीं करता, तो गोया ऐसा शख्स भी मुजरिम है और अजाब की सूरत में वो भी इसकी लपेट से न बच पाएगा। यानी ऐसे आम अजाब की सूरत में कुछ लोग तो अपने गुनाहों की पादाश में पकड़े जाते हैं और कुछ अम्र बिल मारूफ न करने की और नही अनिल मुनकर न करने की पादाश में। यानी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा सरअंजाम न देना भी गुनाह है। बुराइयों से न रोकना ऐसे अजाब इलाही का सबब है जो आम हो। गुनाह गोया कश्ती में सुराख है, मुआशरे की कश्ती में सुराख है, जब डूबेंगे तो सब डूबेंगे, क्योंकि जब ये सुराख किए जा रहे थे तो रोकने वालों ने रोका क्यों नहीं? या फिर इसकी मिसाल शहर मोहल्ले में गंदगी की है
کہ جب گندگی پھیلے گی تو سارے اس سے بیمار ہوں گے، اس میں صرف وہی لوگ نہیں آئیں گے جو گندگی پھیلانے کے ذمہ دار ہیں، اور اخلاقی نجاستوں کا بھی یہی حال ہے۔ اور اس میں دیکھیں ایک بات کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کی وجہ سے کسی قوم کو زندگی دیا کرتا ہے، جیسا کہ سورہ ہود میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام اور ان کے چند ساتھیوں کی وجہ سے، کہتے ہیں 83 لوگ تھے، ان کی وجہ سے اللہ نے اس پوری قوم کو 950 سال تک زندگی دی۔ تو اصلاح کرنے والے لوگ گویا کسی معاشرے کی زندگی کی ضمانت ہوا کرتے ہیں، اور اصلاح کرنے والوں کے کام کی وجہ سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام کی وجہ سے کسی معاشرے پر ایسا اجتماعی عذاب اور مصیبتیں نہیں آیا کرتی۔ تو اس فتنہ سے اگر بچنا ہو جس کی شامت صرف گناہگاروں تک نہیں رہے گی، تو اس کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ اصلاح کی جائے اور اللہ کے رسول کے راستے کی طرف دعوت دی جائے۔ اور ان آزمائشوں میں کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے؟ سورہ بقرہ میں ہمیں اس کا جواب ملتا ہے، فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں خوف اور فاقہ کشی، یعنی خوف و خطر اور فاقہ کشی میں مبتلا کر کے نبلونکم، تمہاری آزمائش کریں گے، وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے مالوں کے نقصان سے، تمہاری جانوں کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے، یعنی جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے نقصانات سے۔ فرمایا گیا کہ وہ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں، نقص من الاموال، اس میں مبتلا کر کے نبلونکم، تمہاری آزمائش کریں گے، وبشر الصابرین، اور ان حالات میں جو لوگ صبر کریں انہیں خوشخبری دے دو۔ الذین، کون سے لوگ؟ اذا اصابتہم مصیبت، کہ جنہیں جب کوئی مصیبت پڑے، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، قالو، تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اور رحمت ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ تو دیکھیں ترجمہ، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات، آمدنیوں پھلوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ تو مصائب و آلام میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں کہنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ تو آج ہم نے اس بارے میں مطالعہ کیا کہ مصیبتیں اور آزمائشیں، مصائب و آلام قرآن حکیم کی روشنی میں۔ تو پہلی بات ہم نے یہ جانی کہ یہ اللہ کے اذن سے ہی مصائب، مصیبتیں، آلام، آزمائشیں جتنی بھی آتی ہیں سب اللہ کے اذن سے آتی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار اور صابر بندوں کو اس میں سے چھانٹ سکے۔ کافر کے لیے یہ سزا ہوتی ہے اور مومن کے لیے یہ آزمائش ہوتی ہیں جس پر اسے اجر ملتا ہے، اور ایسے میں ناشکری کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ مصیبتیں اور فتنے برے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، اس لیے توبہ و استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا چاہیے، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چاہیے۔ یہ بھی فتنوں سے اور آزمائشوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ مصائب و آلام میں یہ کہتے رہنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں، آزمائشوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے صابر و شاکر بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔